السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیارے دوستوں، بزرگوں، آداب السلام۔ جموں و کشمیر کی بدلتی تصویریں آپ کے سامنے۔ ایک وقت تھا جب جموں و کشمیر کے قومی شاہراہ پر سفر کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، خاص طور پر رامن کے علاقے ٹریفک جام، لینڈ سلائیڈنگ اور خراب موسم کے باعث اکثر بند رہتا تھا، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مسافروں کو 6 سے 10 دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مالدار گاڑیوں کو کافی نقصان ہوتا تھا، جس سے انہیں جو مال ہوتا تھا، جو کبھی سبزی والی گاڑی ہوتی تھی، کبھی بھیڑ بکریاں، جو مال سری نگر کی طرف جاتا تھا وہ راستے ہی مر جاتا تھا، چاہے اس میں کچھ مرغے کی گاڑیاں ہوتی تھی وہ بھی یہیں سفر یعنی ختم ہو جاتا تھا، واپس جانا پڑتا تھا ان کو۔ آج ٹنلز اور جو سرنگیں بنائی گئی ہے، بہتر شاہراہ کی تعمیر سفر کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ جو راستہ پہلے کئی گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، آج وہی سفر کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ بعض مقامات پر تعمیراتی کام ابھی بھی جاری ہے، لیکن سفر نظام میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ بہتر سڑکوں اور امن و امان کی صورتحال سیاست کو ایک فروغ دیا ہے۔ ماضی میں جہاں لوگ کشمیر آنے سے ہچکچاتے تھے، وہیں خوبصورت پرسکون ماحول اور مہمان نوازی میں متاثر ہو کر بار بار آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں پہ کم وقت میں سفر ہوتا ہے۔ پہلے ان جگہوں پہ روڈ ہوتا تھا، پتھر آتے تھے، شوٹنگ سٹون ہوتا تھا، لینڈ سلائیڈ ہوتی تھی، اور یہاں سے موت کو جیسے دعوت دینا، یہاں سے سفر کرنا لگتا تھا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ٹنل جو سرنگیں بنی ہے، اور اس سے کچھ جو یہ راستہ ہے اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ یہ جو آپ سامنے ٹنل دیکھ رہے ہیں، ٹنل 4، کچھ ہی دن میں اس کا بھی اوپننگ ہوئی ہے۔ 3.5 کلومیٹر کا یہ ٹنل، ایسا لگتا ہے کہ یعنی جو باہر سے بندوں کو ٹریفک جامنگ میں پھنستے تھے، گرمی کی شدید یعنی سردیوں میں بھی یہاں مشکل ہوتا تھا اور گرمیوں میں بھی مشکل ہوتا تھا، آج کچھ الگ ہی لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کچھ کام یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ جو نیشنل ہائی وے آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہلے یہاں سے آنا پڑتا تھا، اب ہمیں جب یہ مکمل ہو جائے گا ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہ فلائی اوور دکھاؤں گا، ہم یہاں سے جائیں گے۔ یعنی کتنی چینجنگز ہوئی ہے یہاں پر، کہیں جگہوں پہ جو کام چل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو۔ یعنی دوسری والی سائڈ سے ابھی کام چل رہا ہے۔ کچھ ہی دن میں یہاں مکمل کام ہونے کے بعد یہاں کی کچھ الگ تصویر بدل جائے گی، یہاں کی کچھ الگ لگے گا۔ یہاں پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، آنے والے وقت میں اور بدل جائے گا۔ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں رامسو کی مقام، رامسو یہاں بولتے ہیں، یہاں سے دیکھیں کہ ابھی کام چل رہا ہے دوسری سائڈ سے۔ یہاں بھی آہستہ آہستہ کچھ ہی دن کے بعد یہ راستہ مکمل ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو وقت ضائع ہوتا تھا، جو ٹائم لگتا تھا، وہ ہمیں یہاں نہیں لگے گا۔ یہاں دیکھیں جموں کشمیر میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کی جب باہر سے کوئی آتا ہے، چاہے ٹورسٹ ہے، یعنی آپ کے ہر ایک چپے پہ سیکورٹی ملے گی آپ کو۔ یعنی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اور یہاں بہت الگ چینجنگز ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہائی وے کے کام چل رہا ہے دوسری سائڈ سے۔ کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ ہائی وے مکمل ہو جائے اور آنے والے وقت میں اور سفر کم ہو جائے۔ یہ دیکھیں اگلی سائڈ سے یہاں پہ کام چل رہا ہے، جب یہ بن جائے گا تو کتنا آسان سفر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ابھی دیکھیں کتنی چینجنگز آئی ہے، کتنی تبدیلیاں ہوئی ہے یہاں پہ، یعنی کتنی تبدیلی آنے والے وقت میں اور دیکھنے کو آپ کو ملے گی۔ آپ جب جموں کشمیر سفر کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ ہم
یہاں ایک بار آتا تھا کوئی دوبارہ آنے کو ہچکچاتا تھا، ڈرتا تھا کہ یہاں راستے کی حالات خراب ہے. لیکن یہ دیکھیں آج جموں کشمیر کا جو نیشنل ہائی وے ہے وہ بدل چکا ہے، اس کی تصویر بدل چکی ہے. اور آنے والے وقت میں اور کچھ جگہوں پہ جو کام چل رہا ہے تیزی سے چل رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے اور آنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا اور نہ کرنا پڑے. آج بھی روڈ کی جو حالت ہے پہلے سے بہتر ہے. یہاں کھڈے ہوتے تھے بڑے بڑے، کافی گاڑیوں کو نقصان ہوتا تھا. یہاں چلنا بہت مشکل ہوتا تھا. جب کوئی گاڑی جس میں کوئی بیمار پیشنٹ ہوتا تھا تو اس کو وہ تو راستے ہی دم توڑ بیٹھتا تھا. کوئی ایک دو قسمت والے ہوتے تھے جو یعنی اگر رامبن سے ریفر سری نگر کیا یا جموں کیا تو وہ وہاں پہنچتا تھا، لیکن کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کوئی بھی جموں نہیں پہنچ پاتا تھا. ایکسیڈنٹ یہاں کی اگر بات کی جائے تو ایکسیڈنٹ اتنے ہوتے تھے، اتنی ٹریفک جامنگ ہوتی تھی، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے بار بار، ہر بار ایکسیڈنٹ ہوتا تھا. پتھر آتا تھا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی تھی. جب جام سے گاڑیاں نکلتی تھی تو وہ تھوڑا تیز ہو جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا تھا. یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ روڈ کی خستہ حالات تھی، کھڈے تھے جس کے کارن یہاں ایکسیڈنٹ کا ایک کارن تھا. یہ دیکھیں کس طریقے سے کام چل رہا ہے ابھی بھی. جو اوپر سے شوٹنگ سٹون پتھر آتے تھے، یہ لوگ کس طریقے سے کتنا رکس لیتے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کیسی پہاڑی ہے اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور کتنا رکس لے کر یہ کام کر رہے ہیں. ان پہاڑیوں میں جالا بچھا رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے مسافر جو گاڑیاں چل رہی ان کو کوئی نقصان نہ ہو، اور کوئی پتھر جس طریقے سے پہلے پتھر آتے تھے اس طریقے سے کوئی پتھر نہ آئے. یہ دیکھیں ٹریفک جو ہے، یہ کچھ تصویریں جو ہمارے بنال کی ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور جب یہاں پہ یہ کام مکمل ہو جائے گا، یہاں فلائی اوور بنیں گے جس سے کراسنگ پوائنٹ بنیں گے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ افسران دیکھ بھال کے لیے بھی آتے رہتے ہیں کہ ہائی وے جو کام ہے کس طریقے کا چل رہا ہے اور کتنا مکمل ہوا ہے یا نہیں. اس طریقے کے کام کو دیکھ بھال کے لیے افسر آتے رہتے ہیں. اور اب یاترا بھی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی کچھ افسران نیشنل ہائی وے کا ایک دورہ کر کے اس کا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ کمیاں مت نہ ہے، انتظامات کس طریقے کی ہیں سیکورٹی کو لے کر، چاہے کھانا پینا رہنا، یاتریوں کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہ آئے. اس کے لیے یہاں پہ الگ الگ افسران آئے ہوئے